اس طرح کا بدترین دور نہیں دیکھا کہ جیلوں کے اندر ان ادوار میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی تھی. لوگ تھے جو یہ نہیں کہتے تھے شہزاد اکبر کی طرح اس کو زمین پہ سلاؤ, اس کا کھانا بند کر دو, اس کا پنکھا بند کر دو, اس کا اے سی اتار دو. یہ جو پچھلے 4 سال ہوا ہے بدترین ہم تشدد, ہم بدترین انتقامی سیاست. کیا صرف نیازی صاحب نے کیا یہ؟ نہیں, ان کے سہولت کار موجود تھے, اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ان کے سہولت کار موجود تھے. میں بالکل اس سے انکار نہیں کرتا. نون میں سے شین تو نہیں نکلی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے جو ان کی اکڑ نکل گئی ہے؟ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اب آ جائیے اس بات پہ. طارق صاحب نے 2 خوبصورت جملے بولے ہیں. ایک کہ کوئی ریپ کرے, کوئی فلاں کرے, کوئی فلاں کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے. ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے. تو تحریک انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو, پیناما لیکس ہوں, 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں, آپ حساب نہ دے سکے, منی ٹریل نہ دے سکے, تو کیسے باہر نکالیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نیچرل طریقے سے نہیں بنی. یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا, میں قربان جاؤں میرے طارق صاحب پر, یہ تو بڑی ہی نیچرل طریقے سے, ہربل طریقے سے بنی تھی. السلام علیکم. حامد میر, اگر تمہیں عمران خان کی حمایت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو صحافت چھوڑ کر پارٹی جوائن کر لو. میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں کہ عمران احمد نیازی نے توشہ خانہ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چرائی اور وہ گھڑی چور ہے. گھڑی چور پاکستانیوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا. بس یہ کہنا تھا. پھر ارشاد بٹی اور حامد میر بھول گئے کہ یہ وفاقی وزیر عطا تارڑ ہے. پہلے تو حامد میر نے کلاس لگائی اور پھر ارشاد بٹی نے ایسی تباہ کن چھتور تارڑ کی کہ تارڑ بھی ہکا بکا ہو گئے. حامد میر نے ویڈیو کلپ چلا کر تارڑ کو ننگا کر کے رکھ دیا. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات بھی کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر. پتنیاں کاٹنا, اٹک قلعہ کاٹنا, جیل میں چلے جانا اور بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا, تو نون میں سے شین تو کبھی بھی نہیں نکل سکتی. یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے نا. لوگوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کوئی جب اٹامک ٹیسٹ ہو تو ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان میں واپس اس کے بعد آؤں گا. تو یہ لوگوں کی جو کیا سرائیاں اور پیش گوئیاں تھیں, یہ ساری شہباز شریف صاحب نے فیل کی ہیں. وہ نواز شریف کو والد کی جگہ رکھتے ہیں اور بڑے بھائی کے طور پہ, قائد کے طور پہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. شین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے. بات یہ ہے, نواز شریف کو آج پتہ نہیں طرح طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں. عمران خان کو اقتدار تک پہنچانے کون سی جدوجہد, سیاسی جدوجہد. جنوبی پنجاب محاذ بنا, لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کی گئی. پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے پناما کرایا گیا, سپروائزری جج بٹھائے گئے, نیب کا روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کیا گیا. ایک بندہ جو سعودی ولی عہد کی خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کو ڈکلیئر بھی نہ کرے, اس کے پیسے بھی کھا جائے, کہ اس کا سامنا بھی نہ کرے. کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان؟ وہ روز آتے تھے, عدالت میں کھڑے ہوتے تھے. ادھر دائرہ اختیار چیلنج, سٹے آرڈر, ہم آ نہیں سکتے, ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, اب میری ٹانگ میں درد ہے, اب میرے بازو میں درد ہے, اب میرے سر میں درد ہے, مجھے عدالت نہ بلائے, آنا ہے تو ٹوپی پہن کے آنا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک سوال, کیا یہ درست نہیں ہے کہ آج تحریک انصاف میں سے 2 پارٹیاں نکلی ہیں تو اسی طرح نکلی ہیں جس طرح مشرف دور میں مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکلی تھی؟ ہم جس فلٹریشن پروسیس دیکھیں, جو بدترین دور تھا ہمارا, یہ پچھلے 4 سال تھے نیازی حکومت کے. اس طرح کا بدترین دور نہیں دیکھا کہ جیلوں کے اندر ان ادوار میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی تھی. لوگ تھے جو یہ نہیں کہتے تھے شہزاد اکبر کی طرح اس کو زمین پہ سلاؤ, اس کا کھانا بند کر دو, اس کا پنکھا بند کر دو, اس کا اے سی اتار دو. یہ جو پچھلے 4 سال ہوا ہے بدترین ہم تشدد, ہم بدترین انتقامی سیاست. کیا صرف نیازی صاحب نے کیا یہ؟ نہیں, ان کے سہولت کار موجود تھے, اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ان کے سہولت کار موجود تھے. میں بالکل اس سے انکار نہیں کرتا, مگر اس کی منشا پہ کیا نا. ہماری پارٹی مجھے بتا دیں ان 4 سال میں ایک بندہ ٹوٹا ہو. جو پنجاب اسمبلی کے 4 لوگ گئے تھے وہ بھی واپس آئے, کیونکہ ہم یہ چیز بھگت چکے تھے. نظریہ تھا, ہماری پارٹی کھڑی ہو گئی. یہ اب یہاں سے 4 لوگ توڑ کے, وہاں سے 4 لوگ توڑ کے, میری 22 سال کی جدوجہد, تو پھر سر پہ ٹوپی پہن کے کوٹ میں نہ آئے, آ کے توشہ خانہ کا حساب دے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں, یہاں میں نے گھڑی بیچی ہے. دائرہ 6 سال لگے فورن فنڈنگ کو. نواز شریف کو
وہ شیر کا بچہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے روز کہتا تھا میں ٹرائل کے لیے تیار ہوں، میرے پہ فرد جرم عائد کرو. یہ تو ٹوپی پہن نون میں سے شین تو نہیں نکلی، لیکن آپ بھی سمجھتے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے جو ان کی اکڑ نکل گئی ہے. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. جی جی شاہین زندہ باد میرے شاہین. سب سے پہلے تو بھائی جان کراچی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن چکا، کراچی مکھیوں مچھروں کا شہر بن چکا، کراچی نامعلوم قبروں کا شہر بن چکا، کراچی اغوا تاوان بھتہ خوری گینگ وار کا مرکز بن چکا، اور کراچی پر راج کرنے والی 3 دہائیوں سے زیادہ کراچی پر راج کرنے والی ایم کیو ایم آج مسلم لیگ نون کو پیاری ہوئی، اور انہوں نے پھر سے تہیہ کیا کہ ہم اس ملک کو روشنیوں کا ملک بنائیں گے، ترقی خوشحالی کا ملک بنائیں گے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کاف لیگ ہو، پرویز مشرف ہو، ایم کیو ایم کس کی اتحادی نہ رہی. لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم بدل جاتی ہے، میں کہتا نہیں، اقتدار کی پارٹی بدل جاتی ہے، ایم کیو ایم وہی کھڑی ہے جہاں پہلے دن سے پر یہ ایم کیو ایم اسی شاخ پہ جا بیٹھتی ہے. اب آ جائیے اس بات پہ، طاہر صاحب نے 2 خوبصورت جملے بولے ہیں، ایک کہ کوئی ریپ کرے، کوئی فلاں کرے، کوئی فلاں کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے. ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے، تو تحریک انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو، پیناما لیکس ہوں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں، آپ حساب نہ دے سکے، منی ٹریل نہ دے سکے، تو کیسے باہر نکالیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نیچرل طریقے سے نہیں بنی. یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا، میں قربان جاؤں میرے طارق صاحب پر، یہ تو بڑی نیچرل طریقے سے، ہربل طریقے سے بنی تھی اور آرگینک طریقے میں. محمود خان اچکزئی بھی تھا اور اس میں مولانا صاحب تھا، اور ایک پارٹی بن کر 3.5 سال رہے اور پھر حکومت بھگتائی. ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو گلگت بلوچستان میں الیکشن ہوئے، کیا یہ صاف شفاف الیکشن تھے؟ کیا یہ دھاندلی سے پاک تھے؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیتی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. شکریہ. آ جائیے اس بات پہ کہ تحریک انصاف، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت شاہینوں کا دور ہے، شیروں کا دور ہے. اس وقت اس گھڑی تک تحریک انصاف، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں کسی قابل ذکر وہ سائز میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ابھی ہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہوگا ابھی. سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا دونوں بڑے سیاستدانوں سے کہ مہربانی کریں، ریاست آپ اگر نہ ٹیلی فون ایک دوسرے کو کریں تو بچ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ ٹیلی فون پرہیز کریں ٹیلی فون سے. اور یہ ریاست، یہ جمہوریت، یہ سویلین بالادستی، یہ ووٹ کی عزت، یہ سپریم کورٹ، یہ پارلیمنٹ آپ نے تماشا بنایا، آپ مزید تماشا نہ بنائیں، مزید بیوقوف. ٹیلی فون، آپ نے ٹیلی فون کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ سنتے جائیے. مشکل وقت ہو تو مسلم لیگ نون والے پاؤں پکڑتے ہیں، آسان وقت ہو تو گریبان پکڑ لے. ٹیلی فون نمبر 1. ٹیلی فون نمبر 2، ہم ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے. خورشید شاہ. ٹیلی فون نمبر 3، ایک مفرور مجرم کو اتنا پروٹوکول، یہ تو شرمناک. پیپلز پارٹی کے 3 سیاستدان. ٹیلی فون نمبر 4، نواز شریف کی سلیکشن ہو چکی، ہمیں سلیکشن قبول نہیں پیپلز پارٹی. ٹیلی فون نمبر 5، ہم ایون فیلڈ کی نہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹیلی فون نمبر 6، مسلم لیگ ملکی مسائل حل کرنے کی سخت نہیں رکھتی، پی پی. ٹیلی فون نمبر 8 بھی سن لیجئے، پی ڈی ایم کے کھائی میں گر جاؤ، میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں ہوں، محمود خان اچکزئی. یہ ٹیلی فون روز ہوتے ہیں، روز سنتے ہیں. مہربانی کریں ٹیلی فونوں سے پرہیز. تو طارق صاحب کا بنتا ہے، اور اگر نیشنلی ووٹ دینے کو دل کرتا ہے. اچھا بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سعودی عرب سے یو اے طیارے میں ہوتے اور ان کے بابر اوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے اور وہ پاور آف اٹارنی جمع کرواتے اور توشہ خانہ میں ایک پیشی پہ نہ جاتے اور دونوں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا، تو طارق صاحب کیا کہتے؟ اور دوسرا، طارق صاحب کا جو 16 صفحاتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں پیرا 31 کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ
عطا تارڑ کی جو پاور آف اٹارنی ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور سپریم کورٹس کی حضرین کرام، آپ نے وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب کی گفتگو سنی اور ارشاد بھٹی اور حامد میر صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی نے کافی زبردست حکومت پر تنقید کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت ناجائز ہے اور ناجائز طریقے سے اس نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے، آج سے 3-4 سال پہلے جب الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو، تو پی ٹی آئی ون کر چکی تھی اور پی ٹی آئی کو عوام نے منڈیٹ دیا۔ اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر تھا عمران خان وہ جیل میں تھا، اور جیل میں ہونے کے باوجود بھی عوام نے عمران خان کو ووٹ دینا پسند کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے نے، جس میں جج تھے فائز عیسیٰ صاحب، وہ آپ کو پتا ہے وہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کیے اور بغض عمران میں کیے، اور انہوں نے عدالتوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کر وہ گئے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آئی عدالتوں کے لیے آئی، اور جو 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پاس ہوئی، اس کو جائز قرار دیا اس بینچ نے جس ترمیم کی وجہ سے وہ بینچ بنا تھا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم میں جو کام انہوں نے کیے ہیں اس میں عدلیہ کا اب وجود جو ہے ایک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے سکتی۔ اب پاکستان کی عدالتیں بیوروکریٹ کے خلاف فیصلے نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اب وہ کسی اور ادارے کے خلاف فیصلے دے سکتی ہیں۔ پاکستان کے تمام ادارے ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں اور سب طاقتور ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کو کمزور کیا، عدالتوں کو کمزور کیا۔ ان کا جہاں پر وس چلتا ہے وہاں پر کرتے ہیں، مگر اصل میں سیاستدان اپنے پیروں پر خود ہی کھواڑی لگاتے ہیں، کیونکہ ایسی آئینی ترمیمیں لے کر آتے ہیں جس سے جمہوریت کمزور ہو، جس سے آئین اور قانون کی بالادستی نہ رہے، تو اس کو سیاستدان یا لیڈر کہنا ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ کبھی بھٹو خاندان اور کبھی نون لیگ اور کبھی ماشاء اللہ لگتا۔ اس سے پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب عوام جس کو ووٹ دے گی اسی کی حکومت بنے گی۔ اصل میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کاندھوں پر آتے ہیں اور ان کو پھر کاندھوں پر ہی لے کے جایا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہواؤں کا رخ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں کبھی بھی گر سکتی ہیں اور کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا کا عظیم اپنا ملک بنائے، اور عمران خان اگر سیاسی قیدی ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ رہائی نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔